جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اس انتہائی اہم اور انتہائی مختلف نوع قسم کے پروگرام کو منعقد کرنے پر آپ سب کو، خاص طور پر تنزیل صاحب اور عثمان صاحب، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام یوتھ نمائندوں کو، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، خاص طور پر ہماری جو ویمن خاتون تھیں یہاں پر ہیومن رائٹس کی، ان کا، اور ہمارے جو مائنورٹیز میں سے دوست ہیں سنیل صاحب، ان کا، اور باقی سب دوستوں کا بھی، اور یو کے سے جو ہمارے نسیم صاحب ہمیشہ جوائن کیا تھا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس اہم ایشو پر، اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے اور بات کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایک مشکل قسم کا پروگرام تھا، اور مشکل اس لیے کہ اس پروگرام کے انعقاد کا کوئی پریسیڈنٹ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، اور اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر دوسرے کمفرٹ زون میں جانا، اپنی ایک چھاونی سے نکل کر دوسرے کے مورچے میں پہنچنا، اور اپنے دائرے سے بڑھ کر کسی بات کو اخذ کرنا، سوچنا اور اس پہ اظہار خیال کرنا یقیناً ایک جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں تمام ہی یوتھ نمائندوں کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلی ہی آواز پہ انہوں نے ہمارے ساتھ آواز ملائی اور یہاں پر شریک ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں، چونکہ بہت پہلوؤں سے ہمہ پہلو یہاں گفتگو ہوئی ہے، ڈائیورسیفائی گفتگو ہوئی ہے، ملک کے اندر کی بھی ہوئی ہے، باہر کی بھی ہوئی ہے، ایکسچینج آف نالج کی بھی ہوئی ہے، کریٹیوٹی کی بھی ہوئی ہے، پالیسی ایڈوکیسی کی بھی ہوئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت سوچنے کی ہے بحیثیت نوجوان ریپرزنٹیٹیو ہمیں، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں نوجوانوں پر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یا نوجوانوں کی جو صدا ہے، کیا یہ جینونلی انٹیکٹ ہے؟ کیا یہ جینون صدا ہے جس پر واقعتاً سیریس کام کیا جا رہا ہے، اور ہم سب بھی سیریسلی اس کو بیک اپ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں؟ یہ جو یوتھ کا فینومینا ہے، میں اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی سی یہ بات کرنے کی، تو یہ یوتھ فینومینا جو پچھلے عرصے میں ہائپ پر آیا ہے اور اس نے جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ہے اس کو ڈاؤن کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے، اور اس کانسپیریسی کا کچھ حوالہ جو ہے یہاں پر عاطف صاحب نے اپنی گفتگو میں رکھا ہے کہ وہ کانسپیریسی کیا تھی۔ وہ کانسپیریسی یہ تھی کہ جب دنیا نے رشیا کا فال دیکھا تو اس کے بعد دنیا یونیپولر بن گئی اور نیو ورلڈ آرڈر کے دائرے میں پھنس گئی۔ تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ دنیا سے پولیٹیکل اور پولیٹیکل ایشوز کو ڈاؤن کیا جائے اور دوسری ایکٹیویٹیز کو اس کے مقابلے میں لایا جائے، لہذا یونینز پر بین کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے طلبہ یونینز پر بین لگ گیا، لیبر یونین پر بین لگ گیا، اور تو اور پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں پولیٹکس پر بھی ان اناؤنسڈ بین لگ گیا۔ اور ان اناؤنسڈ بین اس طرح کہ جو مڈل کلاسز تھی، یا جو میجورٹی کلاسز تھی، یا جو میجورٹی لوگ تھے، ان کو ڈگڈگی بجا کر کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور ان کے نوجوانوں کو بھی اسی کام میں لگا دیا گیا۔ تو لہٰذا ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ہی سیکھے ہوئے، اپنے ہی کیے ہوئے کے اندر دب کر رہ گیا۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کا اثر تھا جس کی وجہ سے ہم ڈائیورٹ ہو گئے، اور ہم نے چیزوں کو جو ہے اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چھوڑ دیا جس پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ اتنا جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے، میں بڑا سیریس سوال پوچھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے، بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اسٹوڈنٹ اور یوتھ کے ونگز بنائے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہم سیریس ہیں اپنے یوتھ کو امپاور کرنے میں؟ ایک آدھ نظریاتی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کر باقی میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے یوتھ کو صرف ایک سٹنٹ کے طور پر، ایک مڈل مین کے طور پر، ایک سیلز مین کے طور پر یوز کیا، just to exploit them and that just for the gain of political mileage۔ ان کو استعمال کیا، ان کو یوز کیا، اور ان کو آگے بڑھانے میں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 44,000 سے زیادہ این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں، اور ایک بھی این جی او ایسی نہیں ہے جو یوتھ کے جینون ایشوز پر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کام کر رہی ہو۔ پاکستان میں 47% یوتھ کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا ہے۔ اس رائٹ ٹو ووٹ دینے کے باوجود بھی
پاکستان میں جو یوتھ پالیسی ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو یوتھ پہ بیس کر کے حکومت لینے والی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اس نے جو یوتھ کے حوالے سے صرف ایک یوتھ افیئر کا ایک ایڈوائزر بنایا ہے ایک صاحب کو, اور ان کے ذمہ سارا کام لگایا ہے کہ وہ یوتھ کے ایشوز کو ریزالو کر لے. اور پورے پاکستان میں اس وقت 4 صوبوں میں جو گورنمنٹس قائم ہیں ان کی میں صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ 18ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ یوتھ جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے, لہذا صوبے پالیسی بنائیں گے یوتھ پر, اور صوبوں کو پالیسی بنانے کے لیے امپاور کیا گیا, ان کو فنڈ الوکیٹ کیے گئے یا جو بھی اس کی جو ہے وہ رجسٹر کی گئی. اس وقت یوتھ کا جو میں اس پالیسی کا تھوڑا سا انالیسس اپنے دوستوں کے سامنے پیش کروں گا کہ جب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یوتھ کا ڈومین جو ہے وہ صوبائی ڈومین قرار دیا گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, یعنی یہ ساری بات جو ہے وہ یوتھ ریپرزینٹیٹیوز کو ایٹ لیسٹ پتا ہونی چاہیے. یعنی صرف جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر یوتھ افیئر, سپورٹس, آرکیالوجی اور ٹورزم کا جو ہے وہ تحت اس پر کام کیا گیا 2012 میں, اور 8 سال پہلے جو ہے وہ یوتھ پالیسی بنائی گئی اور ابھی بھی اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا گیا, حالانکہ بے شمار ٹرینڈ بدل گئے. 2012 سے لے کر 2021 تک دنیا نے پورا چینج لے لیا ہے. دنیا میں پل پل میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. سندھ نے یوتھ پالیسی ڈیولپ کی تھی 2018 میں, ان کا سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ نے یہ بنائی تھی. ان کی بھی کوئی پالیسی اس وقت جو ہے وہ انٹیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. کے پی کے نے پروونشل ڈپارٹمنٹ, ان کا سپورٹس, ٹورزم, کلچر, آرکیالوجی, میوزیم اور یوتھ افیئرز کا ڈپارٹمنٹ ہے, جس نے 2016 میں ایک پالیسی بنائی اور وہ پالیسی بھی ان کی ڈاکومنٹڈ ہے, مطلب یہ ڈرافٹ تیار ہوئے. بلوچستان نے یوتھ کی کوئی پالیسی نہیں بنائی, صرف ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے. اور انفارچونیٹلی آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی, اور اگر آپ کے یہ معلومات نہیں ہے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ صرف پنجاب میں یوتھ کا منسٹر ہے, باقی تمام صوبوں میں کوئی یوتھ منسٹر نہیں ہے. کے پی کے اندر جو ہے وہ یوتھ کا جو ہے انہوں نے ایک ایڈوائزر بنایا ہوا ہے, اس لیے باقی صوبوں نے چیف منسٹر نے اس قلمدان کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو یوتھ کے اندر پالیسیز میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے ان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جابز الوکیٹ کی جائیں گی. جابز, آپ کو پاکستان میں جابز کے لیے صرف صوبے پنجاب کے اندر کچھ تھوڑا بہت کام ہوا, نہ کے پی کے نے اس پر کوئی کام کیا, نہ کسی اور صوبے نے کوئی کام کیا, اور ایک بہت بڑی تعداد جاب لیس ہے پاکستان کی, جو ایک چیلنج ہے پورے پاکستان کے لیے, اور یہ ایکٹیو یوتھ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو ٹو کریں. اور اس کے علاوہ جو یوتھ کی امپاورمنٹ ہے, امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 30 ملین یوتھ ایسا ہے جو نہ اسکول گیا ہے, نہ کبھی اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوا ہے. اس یوتھ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے, انگیج کرنے کے لیے, اس کی جاب پروویژن کے لیے, اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو یوتھ پالیسی کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اور مقتدر حلقوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوتھ پالیسی کا مطلب ایک ڈاکومنٹ لکھنا ہے, یہ ڈرافٹنگ کا نام نہیں ہے, یہ انگریزی کے الفاظ کو لکھنے کا نام نہیں ہے, یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی ایک کمپوزیشن ہے, جس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ یوتھ امپاور کی جائے, یوتھ کو ساتھ انگیج کیا جائے, اور یوتھ کی مشورے سے کچھ پالیسیز بنائی جائیں جو پالیسی ملک کو ڈیولپ کر سکیں. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ اس وقت ہے وہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے یوتھ پالیسی پر کام کرنا چاہیے, یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے اپنے دائرے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, اور جس طرح آج ہم یہاں پر موجود ہیں ایک ایسا فورم کی ضرورت ہے جو صرف اگر ایک نکاتی ایجنڈا ہو تو وہ یوتھ پالیسی کو ریوزٹ کروائے, حکومتوں کو ان پر فوکس کروائے, پریورٹی سیٹ کروائے, اور اس کے بعد اس کو چیز کرے, اس کو فالو اپ کرے, اس کو لے کر چلے, دن اور رات اس پر غور کرے کہ یہ یوتھ پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, یوتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے اپنے اقدامات کو آگے بڑھانا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمیں ایک مینٹین کرنا چاہیے ایک انگیجمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ ارینج کرنا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو سجیشن دینی چاہیے, اور ان کے کیے ہوئے کاموں میں ان کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ بددیانتی کر رہے ہیں, جہاں پر وہ زیادتی کر رہے ہیں, جہاں پر وہ لاپرواہی کر رہے ہیں,
ان کی طرف بھی ان کی توجہ دلانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے حل کیا جا سکے. اچھا, ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انفارمیشن کے دور میں ہیں, اور میرا یہ خیال تھا جب ہم نے یہ پروگرام بھی سیٹ کیا تو یہ تھا کہ یہ تمام یوتھ وہ ہے, یہ یوتھ آرگنائزیشن وہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ان کا جو ہے انٹریکشن ہے, یہ ڈے اینڈ نائٹ لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں, ان کو کمیونیکیشن کی سکلز بھی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے کہ کون کون سے کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں. تو آج ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہ صرف جسے کہہ لیں کہ ہم نے صرف کاپی پیسٹ کر کے ہمیں شاید آگے چلنے کی عادت پڑ گئی ہے, اور اسی کے تحت ہم بعض چیزوں کو آگے پرسو کرتے چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن کی کیفیت ہے وہ کیا ہے. حالانکہ یہ لا موجود ہے 2017 کا کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو چیز کر سکتا ہے, اس کو رائٹ ہے انفارمیشن کو ایسس کرنے کا, ایکسس کرنے کا, ان تک ریچ کر. اگر وہ اس اپنے رائٹ کو استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو پروٹیکشن بھی حاصل ہے, اور وہ بات کر سکتا ہے اور اس بات کو اپنے آس پاس کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. پالیسی میکنگ ایک پروسیس ہے, امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو کیا جا سکتا ہے, رول آف امپلیمنٹیشن آف پالیسیز کو چیک کیا جا سکتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح جو عام یوتھ ہے اس کے لیے بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہ اس کو انڈو کریں اور اس ایک نکاتی ایجنڈے کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمیں یوتھ کی ایک پالیسی چاہیے. اگر آج کے اس سیشن کا صرف ایک مقصد حاصل ہو جائے کہ ہم سب اس پر متفق ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے دائرے میں جیسے یہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی کیفیات رکھی ہیں, اپنی کچھ کارکردگی کا اظہار کیا جو بہت خوش آئند ہے, اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے ویل وشر ہیں, پاکستان کا بیک بون ہیں, پاکستان کے سپورٹر ہیں, پاکستان کے فیوچر لیڈرز ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ یہ سب اپنے ایک دائرے کے اندر بند ہیں. ہمیں اس دائرے سے کسی طریقے سے باہر نکلنا ہے, ہمیں اپنی اس چھوٹی چھوٹی جو چھتری چھایا ہے اس سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا ہے. اور میں بیٹھا ہو رہا تھا کہ کیا آخر مسئلہ ہے کہ یوتھ آرگنائزیشن بنانا تو آسان کام ہے, لیکن یوتھ آرگنائزیشن کو الائن کرنا مشکل ہے. یعنی ابھی میرے بہت سارے بھائیوں نے یہ بتایا کہ ان کا نیٹ ورک دنیا کے بہت سارے ملکوں میں موجود ہے. نیٹ ورک کو بنا لینا ایک بہت آسان کام ہے آج کے دور میں میرے بھائی. ایکسپوننشل گروتھ کا دور ہے آج کے دور کا. ایک عام آدمی جس کے پاس صرف اتنی سکلز ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے, لکھ سکتا ہے. آج کا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سپورٹ ہے وہ اس کو تقریباً سے 20 سال پہلے کہ ارب پتی آدمی کے مقابل جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دیتا ہے, اس کو امپاور کرتا ہے, اس کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ دنیا بھر کو اپنے کانٹیکٹ میں لے سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں, لوگوں نے نئے نئے انوویٹو کام کیے ہیں, لوگوں نے اپنی پرائیویٹ انٹرپرائزز کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے. ایک آئیڈیا سے انہوں نے پوری دنیا کی کاروں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور ان کاروں کے مالک بن کے ان کاروں سے اپنے پیسے کما رہے ہیں. آئیڈیاز کا دور ہے, انوویشن دور ہے, ترقی کا دور ہے, ڈیولپمنٹ کا دور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں آج اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنی چاہیے. میں نے 10 ایسی سکلز کا ذکر کیا کو میں نے چاک آؤٹ کیا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ضرور نوجوانوں کے ذریعے اور جو میرے سننے والے دوست ہیں ان تک پہنچ جائیں. پہلی جو سکل ہے وہ ہے سینس میکنگ کی. یعنی ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے, یہ الفاظ, یہ جو ریٹرکس ہیں, جو بیانیہ ہے جس کو نیریٹو کہتے ہیں, جو پیش کیا جا رہا ہے, جو بیان کیا جا رہا ہے, اس کی سینس کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ آرٹ ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلیں گے. دوسری امپورٹنٹ آج کے دور کی ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیکل انالیسس. یہ تو پلیٹو کے دور کا آج سے 2000 سال پرانا میتھڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. میری تقریر سنی اور اس پر تنقید کر دی, اس کی تقریر سنی اور اس میں ایڈیشن کر دیا, کسی کھلاڑی کو دیکھا اور اس کی تعریف کر دی. لیکن اس سے بڑھ کر آج یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک پیرالل تھنکنگ اپروچ پیدا کریں کہ ہم سب مل کر سوچیں. لیکن دنیا یہ کہتی ہے کہ آج تو پیرالل تھنکنگ سے بھی آگے بڑھنا ہے, ایڈاپٹیو تھنکنگ ہمیں اختیار کرنا ہے. میں نے بڑا سوچا کہ یہ ایڈاپٹیو تھنکنگ ماڈل ہے کیا. ایڈاپٹیو تھنکنگ ماڈل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی پرابلم کو, مثال کے طور پر میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان میں یوتھ کا امپاورمنٹ کا, امپلائمنٹ کا ایشو ہے, تو امپلائمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. آپ فوری طور پر اس کا سولوشن سوچیں. آپ سوچیں یار میرا نیٹ ورک ہے جرمنی میں, فرانس میں, یو کے میں, کینیڈا میں, میں وہاں لوگوں سے بات کروں کہ یار وہاں اگر جابز
پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نکل سکتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ لنک کریں. جب میں ان کے ساتھ لنک کرنے جاتا ہوں تو یہ سولوشن مجھے مل جاتا ہے. تو سولوشن بیس تھنکنگ اپروچ کی اس وقت ضرورت ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے کمپیوٹیشنل سکل. یعنی آج ڈیٹا کا دور ہے. ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن ہو گیا ہے کہ ڈیٹا کس طرح سے اب ایکومولیٹ کیا جائے, ڈیٹا کو کس طرح اکاؤنٹ فار کیا جائے. یہ ڈیٹا نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے, پریشرائز کر دیا ہے, ہمیں ڈرا دیا ہے, ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے. یہ ڈیٹا کو کمپیوٹیشنل جو تھنکنگ ہے اس کے ذریعے آپ اس سکل کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کے ذریعے کانسیپٹ سمجھ سکیں اور ڈیٹا کو ٹرانسفارم کر سکیں فیوچر میں اس کام کو کرنے کے لیے جسے کرنے کے لیے آج کا دور ہم سے تقاضا کرتا ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز جو ہے, جیسے ابھی میرے بہت سارے دوستوں نے کہا, میں اس پر آگے تھوڑی سی بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں, ڈسپلن کو جاننا آج سے بہت پرانی بات ہے. 1933 کی بات ہے, 44 کی بات ہے, 50 کی بات ہے کہ there should be a discipline in community. If you want to create something, you have to inject in community discipline mindset. یہ ڈسپلن مائنڈ سیٹ تو پرانی بات ہو گئی کہ آپ اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کنسنٹریٹ کرو, بس تم ہو اور کوئی نہیں ہے. لیکن آج کا دور یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس سے باہر نکلیں. آپ کہیں نہیں, یہ دور تو نہیں ہے, اب ٹرانس ڈسپلنری اپروچز کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جس طرح میں کوئی کام کر رہا ہوں, میرا بھائی جو کرسچن کمیونٹی سے ہے, میرا بھائی جو یورپ میں بیٹھا ہے, میرا بھائی جو دوسری آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے, وہ کس طرح سے ان کاموں کو کر سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ ہم ان چیزوں کو اسسمنٹ کر سکیں. کوگنیٹو لوڈ مینجمنٹ, میرے بھائی ابھی عاطف یہ کہہ رہے تھے, ہمیں اپنے دماغ کو خالی کرنا ہے, لوڈ سے خالی کرنا ہے. اس برین کی مشینری کو بہت زیادہ اس پہ ڈاؤن کر دیں گے چیزوں کو, یہ پروسیس کا بند ہو جائے گا. یہ بہت بڑا خطرناک ہتھیار ہے جس سے آج ہمیں برباد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں چاروں طرف ہمارے دماغ کو اوور لوڈڈ کیا گیا انفارمیشن سے. آپ کو ہر انفارمیشن نہیں چاہیے, آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے جس کا آپ کا دماغ پروسیس کر سکے اور آپ اس کے ذریعے آگے بڑھ سکیں. تو لہٰذا آپ کو کوگنیٹو لوڈ مینجمنٹ کی ٹیکنیک بھی جو ہے وہ سیکھنی ہوگی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سوشل انٹیلیجنس آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ رابطہ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ تو آلموسٹ یہ باتیں ہم نے سب آپس میں سیکھی ہوئی ہیں. کراس کلچر ٹیمپرامنٹ جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم مختلف کلچرز کو سمجھیں, ان کلچر کے ساتھ ایسوسیشن بنائیں, ان کلچر کے ساتھ الائنمنٹ بنائیں, ان کلچر کو ساتھ لے کر ملیں. میں نے ایک دفعہ آج سے کچھ عرصے پہلے ایک آئیڈیا سوچا تھا کہ پیشن ٹو کریٹ کریٹیوٹی, مطلب اس طرح کا آئیڈیا سوچا تھا. تو کسی بہت بڑے مفکر نے مجھے کہا کہ with the collaboration of different diversity, یعنی جو ڈائیورس لوگ ہیں ان کو ملا کر جب آپ یہ کلچر کو پیشن ٹو چینج کلچر, تو with کلچرل ڈائیورسٹی, یعنی جب آپ پیشن چینج کا بناتے ہیں کسی چیز کو تو اس میں کلچرل ڈائیورسٹی کو آپ نے اپنے اندر امبیڈڈ کرنا ہے. تو جب آپ کلچرز کو سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایک کراس انٹیلیجنس جو ہے نا وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. آٹھویں بات جو ہے اس میں سوشل انٹیلیجنس, جو چھٹی بات تھی, دوسروں سے رابطے کی گہری صلاحیت پیدا کی جائے, کراس کلچرل ٹیمپرامنٹ اپنے اندر پیدا کیا جائے, کیپیسٹی پیدا کی جائے کہ آپ اپنے کلچر سے باہر کی چیزوں کو دیکھ سکیں. آٹھویں چیز یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کا مجھے آج اندازہ ہوا کہ ہمیں نیو میڈیا لٹریسی پیدا کرنی ہے. آج کا دور کمیونیکیشن کا دور ہے, آج کا دور سوشل میڈیا نیٹورکنگ کا دور ہے, آج کا دور ورچوئل دور ہے. اس ورچوئل دور میں ایگزسٹ کرنا, اس ورچوئل دور میں اپنے خیالات کو, اپنے احساسات کو کسی جگہ پر کیا کہتے ہیں کہ وہ جمع کر کے اس کا اثر پیدا کرنا, آج اس کی بہت ذرا ضرورت ہے کہ ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں. ڈیزائن مائنڈ سیٹ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ آپ سوچ سکیں کہ کوئی کام کریٹیوٹی کا کیسے آپ کرتے ہیں. اور پھر ورچوئل کولیبریشن جو آج ہم نے کی ہے, اس ورچوئل کولیبریشن کو ہم کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں اور ہم کیا کام یہ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سکلز ہیں جو آج کے نوجوان کو سیکھنی چاہیے, آج کے نوجوان لیڈرز کو سیکھنی چاہیے. پھر دوسری سب سے بات جو آج کے اس پورے پروگرام کا ہم نے نچوڑ بنایا ہے, جس کو ہم نے فوکس کیا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک نقطے پر ہمیں جمع ہونا ہے. میں یہاں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں نے مینجمنٹ پڑھی ہے, میں مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں, اور میں نے مینجمنٹ کو مختلف ایریاز کے اندر, مختلف آرگنائزیشن کے اندر اپلائی کر کے بھی دیکھا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج ایک تنظیم بنانا نسبتاً آسان ہے. آج ایک تنظیم کو بنا کر چلانا نسبتاً آسان ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, ٹیم بلڈنگ کی ایک سکل آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جو آلموسٹ آج
کے اس دور میں کانفیڈنس کی وجہ سے, نالج کی وجہ سے عام ہے کہ آپ ٹیم بلڈنگ کی ایک سکل سیکھ جاتے ہیں. یہ نیچرل سکلز ہے جو آپ سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح آپ ہیرارکی کے کنسپٹ کو سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ پریزیڈنٹ ہوگا, یہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا, یہ چیف ہوگا, یہ پروونشل پریزیڈنٹ ہوگا, یہ وہ ہوگا. تو یہ سکلز آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ ایک عام چلن ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح آرگومنٹ کا آپ کو آرٹ آ جاتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے ورکرز کے سامنے پرومیننٹ ہوتے ہیں, ان کے سامنے اپنی لیڈر ایبیلٹی کو پیش کرتے ہیں اور ان کا رسپانس آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لاکھوں لوگوں تک ریچ کر سکتے ہیں, آپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اگر میں آپ کے سامنے ایک راز کی بات بتاؤں تو ایک آرگنائزیشن آلموسٹ جو ہے وہ 2% سے زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوتی ہے. وہ سوسائٹی کا صرف 2% ہوتا ہے جس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جو یوتھ کی تعداد ہے وہ تقریباً 10 کروڑ ہے. اس 10 کروڑ یوتھ کے لیے اب ایک آرگنائزیشن کوئی بنے گی تو وہ بہت بڑی بھی ہو جائے اور بہت زیادہ وسائل کے ساتھ کام کرے اور سارے لوگ اس کی فین فالوئنگ کا حصہ بن جائیں, اس کے باوجود بھی وہ 1 سے 2% سے زیادہ نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے. اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, تو یہ جو امپیکٹ ہے اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنا ہوگی, ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا, ہمیں تھوڑا سا بیونڈ دی لمٹ جا کر سوچنا ہوگا, بیونڈ جو کیپیسٹیز ہیں اس میں جا کر فال کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ امپیکٹ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں, کیسے ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو آج کے دور میں جو اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, جو جس وقت چیلنجز ہیں پاکستان کے, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, پاکستان کے نوجوان کے چیلنجز ہیں کہ ان کو امپلائمنٹ کا ایشو ہے, پاکستان کے نوجوان کے چیلنجز ہیں کہ ان کا جابز کے ایشوز ہیں, پاکستان کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سکلز موجود نہیں ہیں, وہ ان کا نصاب پرانا ہے, ان کی تعلیم پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. 25% یوتھ آج الٹریٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے یوتھ کو اگر آپ امپاورمنٹ کے نام سے دیتے ہیں, امپاورمنٹ کی سوسائٹیز کام ہے, لیکن یہ سارے جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ ملک پہ امپیکٹ نہیں ڈال پا رہے. مجموعی طور پر پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آپ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں, ہم نے پچھلے دنوں زراعت پہ کام کیا تو پتہ چلا زراعت ہماری 24% جی ڈی پی کا پیدا کرتے کرتے 16% پہ پہنچ گئی ہے. اور اسی طرح یوتھ کے اوپر ہم جب اپنے دور میں کام کرتے تھے 2.3% جو ہے وہ بجٹ الوکیٹ کیا جاتا تھا. وہ بجٹ آج بھی اتنا ہی ہے یا اس سے کم ہوتا کم کر دیا گیا ہے. اس سب کا نتیجہ یہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پالیسی بنانے کو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کر کے بہت ہی اپنے دائرے سے بڑی چیز سمجھ لیا گیا ہے. لوگوں نے اس کو ماورائے سمجھ قرار دے دیا ہے اور پالیسی کو صرف چند لوگ جو ہیں وہ انگریز دانی سمجھتے ہیں, چند لوگ اس کو پیپر ڈرافٹنگ سمجھتے ہیں, چند لوگ اس کو آرٹیکل ڈرافٹنگ سمجھتے ہیں. حالانکہ پالیسی میکنگ ایک کنٹینیوس جو ہے وہ ایک پروسیس ہے, چیزوں کے سیکھنے کا, سمجھنے کا اور سارے سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملانے کا, اور اس کے نتیجے میں ان سارے سٹیک ہولڈر کے ذریعے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے جانے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہماری یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑا کام ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنے میں بالکل بھی آر محسوس نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ چیلنج بہت بڑا ہے کہ جو کام وہ کر رہی ہیں وہ کام اب کوئی بہت کریڈیبل کام نہیں ہے, وہ کام کوئی بہت انوویٹو کام نہیں ہے, وہ کام کوئی بہت زیادہ قوم کو آگے بڑھانے کے مقام پر لے جانے والا کام نہیں ہے. وہ کام اچھا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں تو 3 کروڑ نوجوان ڈمپ ہوا ہے, ہمارے ہاں تو 64 لاکھ نوجوان نشے کا عادی ہے, ہمارے ہاں تو ایجوکیشن سسٹم کولیپس ایک طرح کا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں تو جابز موجود ہی نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو نوجوان بے راروی کا شکار ہے. تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ اپنے حد تک آرگنائزیشن بنا کر لوگوں کو انٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, سوال جواب کر رہے ہیں اور خاص طور پر انہیں انگیج کر رہے ہیں. کیونکہ آج کے دور کا جو بڑا چیلنج ہے کہ ہم ڈیجیٹلی تو کنیکٹڈ ہیں لیکن سوشلی آئسولیٹڈ ہیں. اگر کوئی آرگنائزیشن لوگوں کو سوشل آئسولیشن سے نکالتی ہے بہت بڑا خیر کا کام کر رہی ہے, لیکن چیلنج وہیں پر موجود ہے کہ ہمیں ایک مشترکہ فورم بنانا ہے, ساتھ مل کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا ہے, اور یہ جو یوتھ کی جو پالیسی ہے, یوتھ پالیسی کو ہم نے ایمفسائز کرنا ہے, اور اسی کے لیے ہم نے اپنے اس یوتھ کو ایکٹیو یوتھ کا نام دیا ہے, کیونکہ پاکستان میں یہی ایکٹیو یوتھ ہے. جیسے بھی میرے بھائی شروع میں ایک بات کر رہے تھے, عرفان بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کا جو
ایکٹیو آنسر ہوتا ہے وہی اصل میں سب کچھ کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات آج یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کی اگر آپ اس کا جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں یوتھ کو، تو ایک طرف صرف یہ یوتھ ہے جو 0.5% ہے، 50 لاکھ یوتھ ہے، یا 5% یوتھ ہے، 50 لاکھ کا جو 5% یوتھ ہے، باقی 9 کروڑ اگر 50 لاکھ یوتھ ہے تو وہ بالکل دوسری طرف ہے، پیسیو ہے، ڈمپ ہے، انیکٹیو ہے۔ اس یوتھ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں یہ اتنی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن میں ان تمام آرگنائزیشن کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک فورم میں ایک جگہ پر جمع ہوں، ملک کی پالیسی کو ٹو کریں، یوتھ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، یوتھ کے پرابلم کو سالو کریں۔ پاکستان کا سرمایہ یوتھ ہے، پاکستان کی امید یوتھ ہے، پاکستان کا مستقبل یوتھ ہے، پاکستان کو یوتھ امپاورمنٹ کی، یوتھ انگیجمنٹ کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے یوتھ کا جو ایکٹیو یہ والا عنصر ہے ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری جو جتنے بھی دوست میرے آئے تھے ان کی ذمہ داری ہے، ان میں سے کچھ کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں، کچھ کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر سوچیں کہ میرا کام صرف آرگنائزیشن بنا کر، آرگنائزیشن کو آگے لے جا کر اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا عہدیدار بن کر لوگوں کے سامنے آنا نہیں ہے، بلکہ ان معاملات کو ہمیں ریزالو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، تاکہ ہم یوتھ کو اس مقام پر لے جا سکیں جہاں پر وہ کام کر سکیں۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال جو اٹھ رہا تھا جس کا جواب ابھی عاطف صاحب نے دیا، کہ یوتھ کو جس پالیسی انالیٹیکل اور انٹلیکچول کیپیبلٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے الحمدللہ ایک پولی اکیڈمی کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو لوگوں کو ٹرینڈ بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کیا کہتے ہیں کہ امپاور کرنے کے لیے، ان کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے، ان کو الائن کرنے کے لیے کہ آج کے دور کا نیریٹو کیا ہے، اس پر انہیں جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کے ساتھ تجربات کو شیئر کرتا ہے۔ تو یہ ایک یوتھ کا بیک اپ جو ہے وہ فورس انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوگی، اور میں عاطف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ انہی لوگوں کو سانچتی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں الائن ہوتی ہیں، سارے ملتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن بہتر ہوگی، اور جو چیلنجز ہیں پاکستان کے وہ حل ہونے چاہیے، اور یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس بات کے ساتھ کہ اب بھی اسی پابندی آئین جنوں میں اپنا سر بازار وہی رقص جنوں ہے، گزرا ہوا لمحہ بھی ہم آغوش تھا ہم سے، یہ پل جو گزرنے کو ہے یہ پل بھی ہمارا، ہم آج کے بارے میں ہی خوش فہم نہیں ہیں، جو تجھ کو یقین آئے تو ہے کل بھی ہمارا، ہے کل بھی ہمارا۔ لیکن اس کل کو لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سٹرکچر کو اور اپنی ذات جائزہ لینا ہے، تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔